میرے ساتھ جنات ہوتے ہیں، مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتے، لیکن اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلاتے ہیں جب میں کہیں پر بھی اکیلا ہوتا ہوں، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ ایک ریئل ہارر سٹوری ہے اور ہمارے ساتھ دانیال نے شیئر کی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دی سٹوری دانیال۔ چلیے بنا دیر کیے سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ دا سٹوری۔ السلام علیکم احمد بھائی، میرا نام دانیال ہے اور آج جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جب میں 7 کلاس میں تھا تب میرے ساتھ پیش آیا۔ ہمارے آباء و اجداد کی ایک زمین تھی جو کہ 5 کنال میں تھی۔ جب میرے دادا ابو کی ڈیتھ ہوئی تو میرے ابو کے بھائیوں نے سوچا کیوں نہ یہاں پر ہم ایک سوسائٹی بنائیں۔ سب نے کہا ہاں اچھا آئیڈیا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہاں پر کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا اور وہاں اب سوسائٹی بننے جا رہی تھی۔ میرے دادا ابو کے نام سے سب بہت خوش تھے۔ ہماری زمین پر ایک بہت پرانا درخت بھی تھا۔ جب کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا اور اس درخت کو کاٹنے کی باری آئی تو وہ درخت کاٹا نہیں جا رہا تھا۔ جب مزدور اس درخت کو کاٹنے لگتے وہاں سے رونے کی آوازیں آتی تھیں بہت۔ کوئی بھی اس درخت کو اب کاٹ نہیں رہا تھا کہ اس درخت پر جنات کا سایہ ہے۔ جو مزدور ادھر کام کے لیے لگائے تھے پتہ نہیں ان سب کو کیا ہوا، وہ سب وہاں سے بھاگ گئے۔ اور جب ابو نے ان کو کال کر کے پوچھا کیا ہوا ہے، تم لوگ کام پر آ نہیں رہے، تو اس مزدور نے سارا واقعہ بتایا۔ تو میرے ابو نے کہا تم لوگ بس کہانیاں بنا رہے ہو، اگر تم کام نہیں کرنا چاہتے تو نہیں کرو، ہم کوئی نیو لیبر کو ہائر کر لیں گے۔ اور میرے ابو نے فون غصے سے بند کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک نیو لیبر کو ہائر کیا اور ابو اور ان کے بھائیوں نے سب سے پہلے کہا یہ درخت کاٹو یہاں سے۔ جب وہ درخت کاٹ رہے تھے پھر وہاں سے رونے کی آوازیں آئیں بہت، بٹ میرے ابو نے کہا اب رکنا نہیں، جلدی سے کاٹ دو اس درخت کو۔ آخر کار وہ درخت کاٹ ہی دیا اس مزدور نے، لیکن درخت کاٹنے کے بعد وہ مزدور بے ہوش ہو گیا اور کچھ سالوں بعد وہ اسکیم بن گئی۔ ہماری ساری فیملی بہت خوش تھی کہ ہم اپنے نیو گھر شفٹ ہو رہے تھے۔ سب بہت اچھا چل رہا تھا۔ میں اور بھائی، ہمارا ایک ہی روم تھا اور میرے بھائی سافٹ ویئر انجینئر تھے اور وہ کام بھی زیادہ تر رات ہی کو کرتے تھے کیونکہ ان کے کلائنٹ زیادہ تر یورپ کے تھے۔ ایک رات ایسے ہی بھائی اپنا کام کر رہے تھے اور میں سویا ہوا تھا کہ مجھے میرے پاؤں پر جلن فیل ہوئی۔ میں اگنور کر دیا، لیکن دوسری بار جلن نے تو میری آنکھ ہی کھول دی۔ میں چیخ ماری اور بھائی بھی جب آئے پاس کہتے کیا ہوا، میں بتایا کہ میرے پاؤں پر بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے، اور جب بھائی نے پاؤں پر دیکھا تو وہاں سے جلا ہوا تھا۔ بھائی نے کہا کیسے ہوا، میں بتایا ابھی سوتے ہوئے ہی۔ بھائی نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ادھر ہی تھا، کوئی بھی نہیں آیا یہاں پر۔ پھر بھائی نے پٹی کی اور میں سو گیا۔ جب صبح اٹھا سب کو بتایا تو ابو امی بہت پریشان تھے کہ کیسے ہوا یہ۔ میں پھر بتایا تو کوئی بھی نہیں بیلیو کر رہا تھا میری بات پر۔ سب یہی کہتے تمہارا وہم ہے، شاید یہ پہلے ہی جلا ہوا ہوگا اور تمہیں رات کو جب جلن فیل ہوئی تو تب تمہیں لگا کہ کسی نے کیا ہے، بٹ تم وہم نہیں کرو، یہ پہلے کا نشان ہوگا۔ میں بھی پھر سوچا شاید گھر والے ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلا ہوگا تو کہیں گرم چیز لگ گئی ہوگی پاؤں پر۔ لیکن کچھ دنوں بعد سیم واقعہ میرے ابو ساتھ بھی ہوا۔ ان کے پاؤں پر بھی ایسے ہی جلن ہوئی اور سیم نشان ان کے پاؤں پر بھی تھا جو میرے تھا۔ ہم سب بہت پریشان ہوئے، آخر یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، اور گھر سے امی کو رونے کی آوازیں آتی تھیں بہت۔ مما بھی بہت زیادہ گھبرا گئیں اور ابو سے کہا تو ابو نے کہا ایسے کچھ نہیں ہے، تم وہم نہیں کرو۔ ابو یہ بات امی کو بول رہے تھے کہ اچانک رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور یہ وہی آوازیں تھیں جب وہ درخت کو کاٹ رہے تھے۔ ابو سمجھ گئے کہ یہ وہی جنات ہیں جو اس درخت میں تھے، اور پھر ہمارے گھر اب تو بہت عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ پھر ابو نے ہم سب کو بتایا کہ جس جگہ ہمارا گھر بنا ہے اس جگہ ہم نے ایک درخت کو کاٹا تھا اور یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے شاید۔ پھر ہم سب نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور اس گھر کو سیل کر دیا کہ یہاں پر کوئی نہیں رہے اب، اور ادھر سوسائٹی میں ایک نیو گھر بنا لیا اپنا۔ اور اس گھر کو چھوڑنے کے بعد ہمارے ساتھ ایسے کچھ نہیں ہوا، لیکن میرے ساتھ وہ چیزیں ابھی بھی ہیں۔ جب میں اکیلا ہوتا ہوں اور مجھے وہ چیزیں فیل ہوتی ہیں کہ یہاں پر میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے، لیکن اب وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، بس
اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں بہت۔ اب بھی جب میں آپ کو سٹوری ای میل کر رہا ہوں تو اکیلا ہوں روم میں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چیزیں بھی میرے ساتھ ہیں اور مجھے دیکھ رہی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو دانیال کی یہ ریئل ہارر سٹوری بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں آپ کی کوئی لکھی ہوئی ہارر سٹوری یا آپ کی لائف کا کوئی ریئل ہارر انسیڈنٹ اپنے چینل پر شیئر کروں تو کائنڈلی مجھے ای میل کیجئے، ڈسکرپشن میں آپ کو میرا ای میل مل جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔